الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے موت بہتر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے 6 چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ عن ابس الغفاری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بادروا بالموت ستا امرأة السفہاء وکثرت الشرط وبیع الحکم واستخفافا بالدم وقطیعۃ الرحم ونشأ يتخذون القرآن ومزامیر یقدمونه یغنیہم وإن کان اقل منهم فقہا۔ حضرت ابس غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ 6 چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ، یعنی ان سے پہلے مر جاؤ۔ نمبر 1 بیوقوفوں اور نااہلوں کی امارت اور سربراہی پر۔ نمبر 2 پولیس کی کثرت پر۔ نمبر 3 فیصلے کی فروختگی پر۔ نمبر 4 خون ریزی کے معمولی سمجھے جانے پر۔ نمبر 5 رشتہ ناتا توڑے جانے پر۔ نمبر 6 اور ایسی نسل پر جو قرآن کریم کو باجا گانا بنائے گی، وہ ایسی تلاوت کرنے والے کو آگے کریں گے جو ان کو قرآن گانے کی لے میں سنائے گا، اگرچہ وہ دین کے فہم میں ان سے کم تر ہوگا، مگر محض خوش الحانی کی وجہ سے آگے بڑھایا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے جن سے امت کا حال بد سے بدتر ہو جائے گا، معاشرہ نہایت خراب ہو جائے گا، اسلام کا پورا حلیہ بدل جائے گا۔ اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں نااہل اور نادان لوگ حاکم سربراہ ہوں گے، ان کی امارت و حکومت میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حکام اور لیڈر تم میں سب سے گھٹیا اور بدترین ہوں گے، اور بخیل تمہارے مالدار ہوں گے، اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشوروں سے طے ہونے لگیں گے، تو تمہارے دنیا میں زندہ رہنے سے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پولیس والے ایسے نہیں تھے جیسے اب ہیں۔ پولیس کی ضرورت صرف مقامی حالات بہتر کرنے اور لوگوں کو ظلم و زیادتی سے روک تھام کرنے کے لیے پڑتی ہے، لیکن اب ظلم و زیادتی کو روکنے کے بجائے پولیس والوں کی طرف سے جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں ان کی انتہا نہیں ہوتی۔ راستوں میں گاڑی گھوڑوں کی ڈاکوؤں اور چوروں سے حفاظت کے لیے کتنی ہی پولیس کو متعین کر دیا جائے، مگر بجائے حفاظت کرنے کے خود ہی مسافروں اور گاڑی والوں کو پریشان کرتے ہیں اور خوب رشوت لیتے ہیں۔ آج کل پولیس کی کس قدر کثرت ہے سب دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی رذیل ترین پولیس کی کثرت ہو جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، وہ آئندہ چل کر پیدا ہوں گے۔ نمبر 1 وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور راستے میں نہایت سنور کر بے پردہ چلیں گی۔ ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سر اونٹوں کے کوہان کی طرح ہلتے رہیں گے، ایسی عورتوں کی جنت کی بو تک نصیب نہ ہوگی۔ نمبر 2 وہ پولیس PAC جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے، ان سے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گے، ان کو بھی جنت نصیب نہ ہوگی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فروخت ہوں گے، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا۔ عدل و انصاف نام کبھی نہیں رہے گا، حق و انصاف کا فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا۔ حاکم و قاضی خود کہے گا کہ ہمارا قلم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ لکھیں گے، جو موٹا لفافہ پیش کرے۔
بھائیو، پہلے تو حاکم و قاضی کا پیشکار، کلرک وغیرہ چھپ چھپا کر رشوت کی بات کیا کرتے تھے، مگر اب تو سر عام حاکم و قاضی کی کرسی پر ہی معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ بھائیو، خوب اچھی طرح سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ نمبر 1، رشوت لینے والے پر۔ نمبر 2، رشوت دینے والے پر۔ نمبر 3، ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر۔ مسند احمد میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والرئیش الذی یمشی بینہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے، رشوت لینے والے اور ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قتل و غارت گری اور بات بات پر خون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہ ہوگی۔ ذرا ذرا سی بات پر چاقو، تلوار، بندوق نکل آئیں گے، منٹوں میں قتل و خون ریزی ہونے لگے گی، کون کس پر حملہ کر رہا ہے، کس کی گردن مار رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ جب ایسے فتن و فساد کا زمانہ آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر ہر خطبے میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ تم میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، اس سے تم پر خطرہ ہے کہ کفار و مرتد بن کر اسلام سے ہی پھر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی، صلہ رحمی سب ختم ہو جائے گی۔ لوگ اپنے رشتہ داروں، قرابت داروں سے دور رہنے میں عافیت اور خیر سمجھنے لگیں گے۔ کچھ تو اس لیے دور رہنے لگیں گے کہ ان کو قرابت داروں سے بجائے ہمدردی کی تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، اور کچھ اس لیے دوری اختیار کریں گے تاکہ مدد نہ کرنی پڑے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہیں، وہ ابغض الناس الی اللہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ نمبر 2، قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے ناطہ توڑنے والے۔ نمبر 3، منکر اور برائی کا حکم کرنے والے اور بلائی سے روکنے والے۔ ایک حدیث شریف میں 2 کام کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزوں کی بشارت ہے، اور وہ 2 کام یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا خوف غالب رہے، تقوی و ورع اختیار کرے۔ نمبر 2، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ جو یہ 2 کام کرے گا اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے گا، حیات دراز کرے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی کرے گا۔ نمبر 3، بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سرہ ان یمد له فی عمره ویوسع له فی رزقه ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے اور چاہیے کہ صلہ رحمی کا عادی بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں لوگ قرآن کریم کو گانا اور باجا بنا لیں گے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا گانے کی طرز پر پڑھے گا اور لوگ کھیل تماشے کی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ ان میں سے کسی فرد میں داعیہ نہ ہوگا کہ قرآن سن کر اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ آج کل ہوٹلوں اور چوراہوں اور دکانوں میں عمدہ ترین کاری کی کرت کیسٹوں میں چالو کر دی جاتی ہے اور دور دور تک اس کی آواز پہنچتی ہے، اور وہیں پر کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور کوئی چائے پی رہا ہے اور کوئی باتیں کر رہا ہے اور کوئی واہ واہ کر رہا ہے۔ کیا یہ قرآن کریم کی سخت ترین بے ادبی اور گستاخی اور توہین نہیں ہے؟ ایک صاحب ایمان مسلمان اس کو کیسے برداشت کر رہا ہے؟
اسی لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔